اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو خلوص اور محبت کا ایک ایسا سبق دے گیا مجھے، کم از کم مجھے، جس نے مطلب یہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک چیز میرے سامنے آئی، اور ایک چیز اور ایک بات، اور آپ کے بہت دفعہ پوچھے گئے کہ سوال کہ آخر اتنا درود پڑھنے کے بعد، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مجھے دیدار کیوں نہیں ہوتا، مجھے فیض کیوں نہیں آتا، حاصل ہوتا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں جگہ کیوں نہیں ملتی۔ اس واقعے نے تمام تر باتوں کا جواب دے دیا، اور وہ یہی تھا کہ جو خلوص سے، محبت سے پکارتا ہے، اپنی کسی بھی چیز مطلب عرضی پیش کرتا ہے اللہ کے دربار میں، اور خلوص دل کے ساتھ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی تلاش، نبی کی تلاش میں، تو اس کو جواب ضرور ملتا ہے۔ تو اس چیز میں، اس واقعے میں ایک بات یہ تھی کہ آپ کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی بھی کام سے جو آپ دین کا کر رہے ہیں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں کرتے، یہ نہیں کہ اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ کامیابی جس کے آپ خواہاں ہیں، جس کے لیے آپ یہ مشاہدات سنتے ہیں، تجربات پڑھتے ہیں، خواب سنتے ہیں، یہ سب اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہو، تو نہیں ہو سکتے۔ اس کا بنیادی عنصر جو ہے وہ خلوص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، یہاں تک کہ مفت کی نعمت ہم ایمان کو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو بہت کم ہی اس دنیا میں اتارا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بن مانگے آپ کو عطا کی جائے، ملتی ہے، بہت ملتی ہے، یہ دولت بہت ملتی ہے، لیکن جب مانگی جائے۔ چلیں اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ غازی احمد ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ سابق کرشن لال ان کا نام تھا، یعنی کہ یہ ہندو تھے، اور یہ ان کی زندگی بہت ہی ایمان افروز ہے۔ ان کا تعلق یہ میانی بوچھال ضلع چکوال سے ہے، تو انہوں اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ وہ واحد جو میری نظر میں گزرے ہیں آج تک کے، جن کو یہ اعزاز و سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے عالم رویا یعنی کہ خواب میں سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ایک اور بات کہ دیکھیں، جب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ فیض جاری رہے گا، یہ فیض جاری رہے گا۔ جب نبی نہیں آنا، رسول نہیں، کسی اور نے آنا، تو ہمیں یہ فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا رہے گا۔ اب یہ ہمارا اخلاص و جدوجہد ہے، ہم اس کو کتنا اور کس طرح حاصل کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ ان کی حالت زندگی کی طرف آتے ہیں کہ یہ فروری کا مہینہ تھا، میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، سالانہ امتحان بھی قریب تھا۔ اسکول کے کام سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے قبل میں باقاعدہ دعا کر کے سوتا کہ اللہ راہ راست کا انکشاف فرما دے۔ ایک دن جب میں اسکول کا کام ختم کر لیا اور سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا، تو میں نے اپنے آقا سے عرض کیا، میرے مالک، مجھے اپنی دعاؤں کا کچھ اثر نظر نہیں آتا، کیا میں آپ کا بندہ نہیں ہوں؟ احساسی محرومی اور شدت جذبات نے میرے دل کو پگھلا دیا، اور بلا ارادہ آنسوں کے چند قطرے میری آنکھوں سے ٹپک پڑے، اور میں پرنم آنکھوں کو بند کر کے سو گیا۔ نصف شب کا کوئی وقت تھا کہ میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں اپنے ایک ہم جماعت لال خان
को देखा जो इसी तरह मेरी इलाके से ही ताल्लुक रखता था। उसने कहा, आओ यार, मेरा इरादा है कि मिलकर हज कराएं। मैं मक्का मुकरमा पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। लाल खान मेरे साथ चलने लगा। हम गांव से निकलकर मक्का मुकरमा की सिमत चल पड़े। हमारे गांव से शुमाल जानिब 1 मील के फासले पर कुछ बागात और चश्मे हैं। जब हम बागात को अबूर कर चुके तो हमें सामने से एक हिंदू साधु आता दिखाई दिया, जिसने सिर्फ एक लंगोट जेब तन कर रखी थी। इसने तमाम बदन पर राख मली हुई थी। हमारे करीब पहुंचकर साधु ने कहा, अजीजों, कहाँ जा रहे हो? लाल खान ने जवाब में कहा कि हम हज करने मक्का मुकरमा जा रहे हैं। साधु मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छा, मेरा भी वहीं जाने का इरादा है, खूब साथ रहेगा। मैं मक्का मुकरमा तक तमाम रास्ता और इसके नशेब फराज से तुम्हें आप लोगों को आगाह करता रहूंगा और तुम्हें बहिफाजत ले जाऊंगा। साधु की बात सुनकर बहुत खुश हुए कि चले रास्ते का कोई रफीक तो मिल गया। हम तीनों चल पड़े, साधु आगे आगे, हम दोनों इसके नक्शे कदम पर चलते रहे। 3-4 मील के फासले के बाद हम एक सुनसान तारीख जंगल में दाखिल हो गए। खारदार झाड़ियों, बिखरे हुए कांटों की वजह से चलना महाल हो रहा था। जब हम जंगल के वस्त में पहुंचे तो हर तरफ खूंखार जानवर, चीते, सांप, शेर, बिच्छू को अपनी तरफ आता दिखाई दिया। हम दोनों बहुत सहम गए। हमारे कदम चलने से खुद बहुत रुक गए। साधु ने हमारी ये कैफियत देख ली और कहा, मुखातिब होकर हमें कहा, देखो, मेरा काम लोगों को गुमराह करना है, सो तुम्हें भी गलत राह पर ले आया हूँ। ये रास्ता मक्का मुकरमा तक नहीं जाता। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। साधु का ये कहना था और वो हमारी नजरों से ओझल हो गया। तलाश के बावजूद भी इसका निशान न मिला। हम दोनों ने दरिंदों के खौफ से गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हम गांव के करीब पहुंचे तो सूरज गरूब हो चुका था और हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। मेरे साथी लाल खान ने कहा, मैं तो घर चला और मैं चंद मिनट गांव से बाहर ही वहीं रुका रहा। तारीकी शब ने हर चीज को अपने लपेट में ले लिया था। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता था। मुझे अंधेरे में खौफ आने लगा और घर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि मेरे करीब एक साया आकर रुक गया। खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। आने वाले ने पूछा, कौन हो? मैंने कहा, किशन लान हूँ। मैंने भी आवाज से पहचान लिया कि मेरा हमजुमात और दोस्त मोहम्मद सादिक है। मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने पूछा, मोहम्मद सादिक, इस तारीख रात में आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, हज करने जा रहा हूँ। मोहम्मद सादिक ने जवाब दिया। मैंने कहा, अच्छा, इरादा तो मेरा भी था, मगर अब इस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, लिहाजा सुबह ही जाऊंगा और अपने सफर का आगाज करूंगा रोशनी में। मेरी बात सुनकर मोहम्मद सादिक ने मेरी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और कहा, अरे भाई, अभी चलो, ये अंधेरे इस्लाम की राह में कोई हैसियत नहीं रखते। ये हिम्मत अल्फाज सुनकर मैं भी चलने के लिए तैयार हो गया। अब हमने अंधेरे में चंद कदम ही उठाए होंगे कि मगरिब की जानिब आसमान पर एक बहुत बड़ा चांद नमूदार हो गया। 14वीं चांद के चांद से 15 गुना बड़ा होगा। चांद की इस कदर रोशनी तेज थी कि जमीन पर तारीकी का नामो निशान बाकी तक न रहा। हजारों मीलों तक जमीन हमारी नजरों के सामने थी। चांद की तेज रोशनी में हमने अपने मुबारक सफर का आगाज किया। हमें यूं महसूस हुआ कि कुछ मुसाफत तय करने के बाद ही हम मक्का मुकरमा पहुंच गए हैं। जब हरम मुकद्दस में दाखिल हुए तो खाना काबा नजरों के सामने था। हर तरफ रेतीला मैदान था। हमने देखा कि बेशुमार सहाबा कराम साफ शफाफ सफेद लिबास में मलबूस बैतुल्लाह की तरफ रुख किए बैठे हैं और हुजूर सरवर कौनैन आका नामदार सैयदुल मुरसलीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार से पुष्प मुबारक लगाए सहाबा कराम की तरफ रुख ज़ेबा किए तशरीफ फरमा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने यमानी हतीम के कोने वाली दीवार के साथ जल पर अफरोज थे। हमने दूर ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। मैं मोहम्मद सादिक के पीछे पीछे चलने लगा कि ये मुसलमान है, लिहाजा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिले, इसके बाद मैं मुलाकात की सादत हासिल करूंगा।
ہم صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ محمد صادق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس کی حالت میں ہی یعنی بیٹھے بیٹھے ہی تشریف فرما تھے اور اسی حالت میں ہاتھ ملایا، مسافہ کیا۔ محمد صادق کے بعد بارگاہ الہی میں مسافے کے لیے میں حاضر ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ جیسے غیر مسلم حقیر ناقص انسان کو گلے لگانے کا شرف بخشا۔ میرے بدن کے روئے روئے میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، ہماری خوشی کے رونے کو جی چاہتا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور مجھ جیسے ناکارہ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو اپنے مقدس ہاتھوں میں لے لیا اور کچھ پڑھنے کے بعد فرمایا اب تم مسلمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر میں بہت خوش ہوا کہ مجھے خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دولت سے بہرور فرمایا ہے۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ عالم خواب میں ہی میں نے کچھ وقت مکہ مکرمہ میں گزارا اور پھر اپنے گھر لوٹ کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں اور عالم خواب میں ہی میں نے کچھ وقت مکہ مکرمہ میں گزارا اور پھر ہم دونوں گھر لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک ہندو جس کے لیے جو مخلص تھا اپنی تبدیلی کے لیے، جو مخلص تھا اپنی محبت میں اللہ کے ساتھ، وہ چاہتا تھا کہ مجھے سیدھی راہ ملے۔ اس نے اللہ کو پکارا، نہ جانے کتنے دن پکارا، لیکن پکارا اور آخر میں جب تھوڑی سی مایوسی آنے لگی تو اللہ سے کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ کہہ گئے کہ کیا میں آپ کا بندہ نہیں ہوں؟ پھر اللہ نے بھی کیا خوب ان کو عطا کیا۔ اور پھر ہندو کا، یہ پنڈت کا، جس طرح سادھو آیا اور وہ اس کو مطلب بتاتا گیا، وہ سیدھے راستے کی طرف، کتنے خوبصورت خواب کی تمام تر تفصیلات ہیں۔ آپ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مانگنے والوں کو ملتا ہے، قدم قدم پہ ملتا ہے، ایک ایک چیز کو واضح اور روشن کیا جاتا ہے۔ بس خلوص سے مانگتے رہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی یہ شیطان آپ کو بھٹکائے، اپنے نفس کو اور شیطان کو اللہ کی مدد کے بعد اپنے حوصلوں سے اور خلوص سے آپ نے شکست دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں نے جو واقعہ آپ کو بیان کیا، یہ میں نے اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح کاتب نے لکھا، اور بیان اسی لیے ان الفاظ میں کیا کہ بڑی خوبصورت الفاظ تھے۔ دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو تبدیل کروں یا اپنے الفاظ میں لے کے جاؤں، ورنہ میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کتاب سے کوئی واقعہ پڑھ کر سناؤں، کیونکہ سنانا اور اپنے اوپر محسوس کرنا دوسرا ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ بہت خوبصورت تھے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دلوں میں گھر کر جائیں۔ آپ کو جس قسم کی بھی اس راہ میں پریشانی ہے، وہ اس پورے واقعے میں کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس راہ کی سیدھے ہونے، اس راہ کی صاف ہونے، ان تمام تر شکوک و شبہات کے دور ہونے کا سبب تو ضرور ہوگا، کوئی ایسا، کیونکہ جس میں میرے لیے ایک سبق ہے، کسی کے لیے کیا سبق ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح اس واقعے میں سے راہ نکالتا ہے اپنی طرف بڑھنے کی، پرخلوص ہونے کی۔ میری دعا یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کی جو میری نیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیاب کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری دعاؤں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔